آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے پاس سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی اور بین والے معاملات پر بات کریں گے۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہوں گے قیصر احمد شیخ صاحب، وفاقی وزیر برائے بحری امور۔ ان سے پوچھیں گے کہ آج کابینہ نے کیا واقعتاً پی ٹی آئی کو بین کرنے کا مدعا اٹھایا یا نہیں اٹھایا، اور نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں باوجود اس کے کہ وہ بڑی خوشی سے پاکستان میں آئے تھے۔ اور پھر ہم اسی پروگرام میں آئی پی پیز پر بات کریں گے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے جس کے اندر اب سلمان شہباز بھی کود پڑے ہیں۔ ایک طرف گوہر اعجاز صاحب موجود ہیں، چیئرمین ہیں ایف پی سی سی آئی، سابق نگران وزیر برائے کامرس اینڈ انڈسٹری، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آئی پی پیز کی پریولیجز کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس گوہر اعجاز صاحب موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اس معاملے کا حل آخر میں کیا نکلے گا۔ یہ لڑائی تو بڑھتی جا رہی ہے۔ جی ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں اسد قیصر صاحب سے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی لیڈر۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک تو ذرا پہلے میں احتجاج کی بات سے شروع کرنا چاہوں گا۔ جمعے کو آپ نے کال دی، یعنی کل جو گزرا دن، اس دن آپ نے یہ بات کی تھی، تو وہ کس قسم کا احتجاج ہے؟ ملک گیر احتجاج ہے، سمبولک احتجاج ہے ہنگر اسٹرائک کی طرح، وہ کیا ہے؟ نہیں، بیسیکلی یہ احتجاج ہمارا ایک شروعات ہے، اور یہ پورے ملک میں ہوگا، اور یہ ہم نے الائنس کی طرف سے احتجاج کی کال، ویسے تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اس کا 3 بنیادی اس کے جو پوائنٹس ہیں: مہنگائی جو بجٹ کی وجہ سے ہے، بجلی کی قیمتیں یا گیس اور پیٹرول، اور خاص کر جو ٹیکسز لگائے ہیں، ناجائز ٹیکسز جس کی کاروباری حضرات بالکل نہیں دے سکتی۔ دوسرا، امن و امان کی صورتحال جو پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تیسرا ہے قیدیوں کی رہائی، عمران خان، بشرا بی بی اور جتنے بھی ہمارے قیدی جیلوں میں، سیاسی قیدی جو ہے، ان کی رہائی کے لیے۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں ہمارے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، یعنی آئین کی بالادستی۔ تو یہ کیا ہوگا؟ مطلب لوگ باہر آئیں گے، آپ کے تنظیم والے جو نمائندگان ہیں وہ باہر آئیں گے، لیڈران باہر آئیں گے، حلقوں میں ہوگا، ضلعوں میں، کیا ہوگا؟ میں ذرا پکچر امیجن کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی، یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے تمام ورکرز کو موبلائز کیا ہے۔ یہ بیسیکلی پرامن ہوگا، کیونکہ آج بھی ہم نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ اس میں نہ کوئی گملہ ٹوٹے گا، نہ کسی قسم کا نقصان ہوگا۔ بس ہم اپنا بیانیہ دیں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اور پھر لوگ ڈسپرس ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جسٹ جو لوگوں کی سینٹیمنٹ ہے، وہ اس کو بھی کوئی تو چاہیے کہ وہ کوئی ریمیڈی ہو، یا کوئی اس کے ساتھ بات کرے، یا کوئی اس کی بات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اندر جو غصہ ہے وہ اندر رہے اور کوئی اور خطرناک سچویشنز کے بن۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے غصے کے لیے ایک جمہوری طریقہ ہے کہ آپ پبلک میں جائیں اور اپنی بات کریں، قانون کے مطابق ہوگا اور پرامن ہوگا۔ یہ پرامن جو ہے وہ اب بڑا متنازع لفظ بن گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مریم اورنگزیب نے پنجاب میں پریس کانفرنس کی، آج وزیر اعظم کا بیان چلا کابینہ کی میٹنگ کے بعد، تو 9 مئی کا بھی پرامن ہونا تھا۔ میں نے آپ کی کچھ بیانات دیکھے ہیں، اور اس میں آپ نے کہا کہ عمران خان نے جب بات کی صحافیوں سے تو انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ میں نے جی ایچ کیو لوگوں کو بھیجا ہے۔ اچھا، میں نے پھر انہی صحافیوں سے، کوئی میرے خیال میں 9 کے قریب تھے، ان میں سے کوئی 5 کے ساتھ تو رابطہ کیا مختلف طریقوں سے۔ ان میں سے سب نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جی ایچ کیو لوگوں کو بھیجا پرامن احتجاج کے لیے، لیکن یو نو واٹ ہیپن ایٹ دی اینڈ۔ سو اب آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے کہ انہوں نے بھیجا ورکرز کو نہیں بھیجا؟ نہیں، آج خان صاحب کی خود ایکسپلینیشن آئی ہے، اس میں نے پڑھا، ویسے قیصر صاحب قطع کلامی، اس میں انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مذمت کی کہ بیانیہ بنایا گیا، انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا۔ دیکھیے، مجھے جو انفارمیشن ہے، یا ہمارے جو لائر ہیں انتظار پنجوتا اور دیگر جو لوگ ہیں، اس سب نے ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم نے اس کو بلایا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اس کی کیا کیا، تو اس نے کہا بالکل کیٹیگریکلی غلط ہے، ہم ادھر تھے، عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن وہی تھی، اور اسی کے مطابق کہا۔ ہم ابھی کیٹیگریکلی کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ نہیں کہا۔ لیکن صحافی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ بابر اعوان صاحب دیکھو، ابھی بڑے گیپس چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، چیزیں بہت جو ہے مینیور ہو رہی ہیں، بہت پیسہ چل رہا ہے، بہت لوگوں کی سٹیک ہائی ہے، تو وہ ہر ممکن طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کوئی بہانہ بنائیں اور کوئی طریقے سے جو ہے معاملات کو خراب کریں۔ اچھا، پرامن کے اوپر میں اس وجہ سے آ رہا ہوں کیونکہ اسی کو بنیاد بنا کر آپ نے دیکھا ہوگا دوبارہ سے آپ کی پارٹی کو بین کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ آج خیال کیا جا رہا تھا کہ کابینہ کی طرف سے ڈیکلیریشن آئے گا، لیکن وزیر اعظم نے بیان تو جاری کیا، اور پی ایم ایل این کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی آیا کہ یہ وجوہات بن سکتی ہیں، لاء منسٹر نے بھی بات کی، لیکن کوئی عملی طور پر انہوں نے اقدام نہیں اٹھائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی ری تھنک کر رہی ہے اس کو، یا کیا؟ کہ مجھے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ری تھنک کرے یا نہ کرے۔
یہ ان کی سیاسی خودکشی ہوگی. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی جو ایک صوبے میں حکومت رکھتی ہو, جو سینٹ میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو, جو نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو, جو پنجاب اسمبلی میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو, تو کیا کوئی عقل, کوئی ہوش آواز, کوئی نارمل انسان ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ اور پھر جو آپ نے بیانیہ چلایا, آپ نے بڑا چلایا نا کہ 9 مئی میں یہ ہوا, وہ ہوا, انگا بنگا, یعنی ہمیں اپنی الیکشن کی بھی نہیں چھوڑا, ہمیں نشانات بھی نہیں دی, یعنی جتنا ظلم اور بربریت اور پروپیگنڈا ہو سکتا تو آپ نے کر دیا. ہم نے کمپین بھی نہیں چلایا, ہمارے پاس وہ بھی نہیں تھے. 8 فروری کو کیا ہوا؟ اور یہ جو انہوں نے کیا, یہ ہم 2/3 میجارٹی سے جیت چکے ہیں. اور آپ کو بھی پتا ہے طلعت صاحب, میں کوئی ویسی وہ ہوائی باتیں نہیں کرتا. میں گیا ادھر لاہور میں, میں نے جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے ان کے گھر گیا. اچھا انٹرسٹنگلی اس کی میاں نے مجھے جو ہے نا فارم 45 کی اور جو اس کا وکیل تھا وہ سارے دکھائے. یعنی وہ سارے ڈاکومنٹس جس کے مطابق یاسمین راشد 50,000 سے کچھ اوپر ووٹر سے جیتے ہیں, نواز شریف ہارے ہیں. ادھر جو ہے نا یہ بی بی جو چیف منسٹر ہے, جس کے اندر حسد اور بغض اور وہ جو اس کا اندر جو ایک وہ لاوا ہے نا, اس طرح اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے جتنی اس کے اندر نفرت ہے اور جس طرح وہ بات کرتی ہے. اور ہمیں رپورٹ بھی ہے کہ یہ جو اسلام آباد آفس پہ اٹیک ہوا, اس کے پیچھے بھی وہی ہے, اسی کی اسلام آباد آفس پہ اٹیک پنجاب چیف منسٹر نے کروایا. نہیں اس کی ایڈوائس اور اس کی منشا زیادہ اس پہ شامل ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایسے ہو رہی ہے. مجھے آپ کو معلومات ہیں کہ کوئی بڑا سنجیدہ الزام ہے؟ نہیں, میں انفارمیشن سے کہتا ہوں, پورے انفارمیشن سے, جس کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, جس طرح کر رہی ہے. اور سورہ جو انہوں نے 3 فیملی بیٹھ گئی نا ادھر مری میں, 2 بھائی اور 1 بیٹی بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا یہ ہونا چاہیے, یہ ملک کے سر نہیں چلتا. ابھی جو پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. میں تو پہلے کہتا کہ یہ کاف لیگ بنتی جا رہی ہے, بلکہ مجھے ابھی یہ ہے کہ اس کی پولیٹیکل جو پبلک میں اس کا رسپانس ہے, جو پبلک میں اس کا غیظ و غضب ہے, شاید یہ آئندہ اس کے لیے کینڈیڈیٹ بھی نہ ملے. میں نے آپ کو کہہ دیا, ٹھیک ہے, ہم نے نوٹ کر یہ لیا. آپ نوٹ کر لیں, ریکارڈ کر لیں. یہ جب الیکشن ہوگا آپ دیکھیں گے جس کو کینڈیڈیٹ کہتے ہیں. ویسے تو لوگ شوق کے بھی کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں نا, جو سیریس کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو کہ الیکشن. تو یہاں پر بین لگائیں گے, آپ کا خیال ہے کہ مکمل طور پر اپنے کو گھٹنوں سے کاٹ لیں گے خود کو؟ یہ بالکل, دیکھو ہمیں سیاسی طور پر اور بھی زندہ کریں گے. دیکھیے میں نے بتایا نا کہ مسائل تو بہت ہوتے ہیں, ان کی اتنی نالائکیاں ہیں کہ یہ جتنا ہمارے خلاف کرتے ہیں تو جو ان کے خلاف غصہ ہے وہ سارے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ. لیکن عمران خان تو کہتے ہیں کہ سارا کچھ فوجی سربراہ کروا رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو بھی ہے ہیڈ تو اس ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے. ہم نے تو اگر جو بھی کر رہا ہے, جو بھی جس ادارے کا ہے سربراہ, وہ رسپانسبل ہے پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنا اتھارٹی جو ہے نا وہ. لیکن ابھی تو ہم نے چیف منسٹر پر الزام لگایا نا, تو پرائم منسٹر تو فارغ ہو گیا نا. نہیں دیکھیے, میں 3 فیملی کے ممبر ہیں, باپ, بھائی اور بیٹی, ٹھیک, آپس میں گھر میں بیٹھے. اور ابھی جو ان کے آپس میں گھر میں جو حالات ہیں, میاں صاحب قلہ کر رہے ہیں کہ یہ مجھے بتایا کہ جب میں آیا اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے, تو وہ کہتے تھے لوگوں تو کوئی پتہ تھا, تو اپنے چھوٹے بھائی سے کہتے تم میرے ساتھ کیا ڈرامہ کر گئے ہو کہ مجھے تو یہاں یہ تو آپ صرف بتا رہے ہیں, صرف خود میٹنگ میں موجود تھے. کون؟ یہ تو آپ صرف بتا رہے ہیں, صرف خود میٹنگ میں موجود تھے. نہیں دیکھو انفارمیشن آتی رہتی ہے. دیکھو میں بتاؤں نا, تیز دنیا ہے, دیوار بھی بات کرتے ہیں. جو سچویشن جو اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے پبلک میں آپ کو وہی بتاتا ہوں کہ ہمارے بھی کانٹیکٹس ہے, یار دوست ہے, پارٹی اتنے اچھے کانٹیکٹ ہیں کہ آپ کو پتا کہ نواز شریف نے کس طریقے سے شہباز شریف کو کیا کہا. نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا, میں نہیں کہتا, لیکن جو کہ پبلک, شاید آپ تو بہت باخبر صحافی ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس معاملے میں ان دونوں بھائیوں کی درمیان کشمکش اور کشیدگی ہے کہ نہیں ہے؟ کس معاملے میں؟ یہ جو پرائم منسٹر کو اس کو جو ہے نا بلا کے ادھر جو ہے رسوا کر کے اور اس کو ایسے شکست خوردہ, یعنی شکست کھا گئے ہیں, اور اس کے بعد اس کی جیت کی تقریر کروا رہی ہے. ان کا بھائی جو پرائم منسٹر ہے, ان کی بیٹی چیف منسٹر ہے, وہ خود پارٹی کے سربراہ ہے, اس میں شکست کہاں پہ؟
آپ کا لیڈر جیل کے اندر ہے, آپ کی پارٹی بین ہونے والی ہے. اس کا انسلٹ کروایا, اس کو پتا ہے کہ کس طرح وہ, دیکھو جیل میں جانا انسلٹ ہے یا واپس آ کے اپنی بیٹی کو چیف منسٹر بنتا دیکھنا انسلٹ ہے؟ دیکھیں سب سے اہم بات یہ نا کہ آپ کس وجہ سے کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک, اگر آپ پرائم منسٹر بھی بنتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے کوئی اصول نہیں ہے تو وہ عزت نہیں ہے. اگر آپ جیل میں جاتے ہیں اور اس کی آپ ایک پرنسپل کے لیے جاتے ہیں اور ایک اس کے لیے جاتے ہیں, ایک کاز کے لیے جاتے ہیں, تو وہ عزت ہے. میں سمجھتا ہوں, اب میں بلیو میں نے 2-2.5 مہینے جو ہے جیل میں گزارے ہیں, اور وہ دن جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے, تکلیف کے اوپر وہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے, لیکن جتنی عزت میں نے جیل میں جو 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 لوگوں کی نظر میں دیکھی, جو مجھے اپنے لوگوں نے عزت دی, شاید مجھے اسپیکر کی پوزیشن پہ وہ لوگوں نے اتنی عزت نہیں دی. یعنی اس کو پتا تھا کہ یہ ایک رائٹ کاز کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. رائٹ کاز کے لیے جب آپ ہر قسم پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں, اللہ عزت دیتا ہے اور انسان بھی دیتا ہے. عمران خان کو رہنے دینا پھر جیل میں عزت. دیکھو ہم نے تو کوئی جیل میں ہے اس وقت نہیں, وہ تو علیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کو باہر لانے کے لیے وہ خود اپنی کال نہیں دیں گے, آپ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, ان کو جیل سے باہر لانا ہے. آپ کی پارٹی کا ایجنڈا نمبر 1 ہے عمران خان کو جیل سے نکالنا. بالکل ہے, بالکل ہے. دیکھو 2 باتیں, ایک تو یہ کہ ہم جیل میں رو نہیں رہے ہیں, ہم جیل میں بھاگ نہیں رہے ہیں, ہم جیل میں ہیں تو جیل میں ہیں اور ادھر ہیں. دوسری جو ہے نا 2 دن جیل میں آ جائے تو پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے. ہم کسی طور پر کمپرومائز نہیں کریں گے, ڈیل نہیں کریں گے. ہاں قانونی طور پر تو ہمارا حق ہے کہ اپنے لیگل کنٹیسٹ کریں, ظاہر ہے ہم احتجاج کریں, ہم بات کریں, تو ہمارا قانونی حق ہے. اپنے قانونی حق سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. تو ڈیل کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ڈیل سے مراد کیا ہے؟ ڈیلر کون ہوگا دوسری سائڈ کے؟ یہ 3 لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا. نہیں دیکھیں, میں بات کرتا ہوں نا, ہماری ایک پرنسپل سٹانس ہے بھی, بالکل کیٹیگریکلی کلیئر ہے. 5 پوائنٹس ہے, 5 پوائنٹس. نمبر 1 ہے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. نمبر 2 رول آف لا. نمبر 3 انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. نمبر 4 امپاورمنٹ آف پارلیمنٹ. نمبر 5 سویلین سپریمیسی. یہ ہمارا ایک ہولسٹک ویژن ہے کہ اس کو ہم فیوچر دیں. جو بھی ہوا, میں جو بات کرتا ہوں نا, میں دل سے کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس ملک میں نہیں ہوا تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. یہ میں کسی پوزیشن پہ نہ ہوں, کوئی بات نہیں ہے, آپ کسی پوزیشن پہ نہیں, لیکن جو بھی ہو وہ قانون سے بالا تر نہ ہو. ٹھیک, واپس کور آف دا ایشو کے اوپر آئیے. آپ کی پارٹی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, عمران خان کے بیانات سے, وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ارریلیونٹ ہیں جن کو آپ نے مرکزیت دی ہوئی ہے, شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز. وہ کہہ رہے ہیں ان کے تو پلے کچھ نہیں ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں. اصل معاملہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن آپ کا اصرار ہے کہ چونکہ یہ ذمہ دار لوگ ہیں لہٰذا انہی کے ساتھ انگیج کرنا. تو ایک کمیٹی بنی تھی آپ کی. نہیں, میں نے انگیجمنٹ کی بات نہیں کی. نہیں, ظاہر ڈائلاگ ہی کریں گے. نہیں, ہم ڈائلاگ کسی کے ساتھ نہیں کرتے. دیکھا ہم کریں گے کیا, تو کیسے ہوگا پھر؟ اب یہ کیا مطلب, ہم تو کہتے ہیں نا عدالت ہے نا, ہم عدالت ججز کے ذریعے کریں گے. ججز کے ذریعے کریں گے. عدالت میں ہم اپنے انصاف کے لیے ڈیمانڈ کریں گے نا. ہمارے پاس کیا ہے, عدالت کس لیے ہوتی ہے؟ آپ کو انصاف دینے کے لیے. دوسرا ہم پبلک میں جائیں گے, ہم اسمبلی میں اپنی نقطۂ نظر دیں گے. ہم تو اس سے کوئی بیک نہیں مانگیں گے, کسی صورت میں بیک نہیں مانگیں گے. انگیج تو ڈائلاگ تو کرنا ہوگا نا, پھر کسی نہ کسی کے ساتھ تو کرنا ہوگا نا. تو کمیٹی آپ نے تبھی بنائی تھی نا کہ ڈائلاگ کرنا تھا, کہ ویسے بنا دی تھی کمیٹی. کون سی کمیٹی؟ عمران خان صاحب نے نامینیٹ نہیں کیا تھا کمیٹی کو, انگیج کریں لوگوں کے ساتھ. نہیں دیکھو وہ آپ نہیں تھے اس کے ممبر. نہیں وہ نہیں, جو ہم نے خبر پڑھی. نہیں وہ نہیں, تو وہ تھوڑا میں آپ کو بتاؤں نا, وہ علی مین تھے, شبلی فراز تھے. وہ نہیں, وہ کیا تھا؟ میں سے بتاؤں. ابھی جو تھا خان صاحب نے اچھا صاحب کو وہ بتایا گیا کہ اچھا صاحب کی چونکہ پرانے تعلقات ہیں, پولیٹیشین ہے, اس نے کہا تھا کہ میں کوئی رول ادا کرنا چاہتا ہوں. تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, مطلب وہ اس کی اپنی پارٹی, ٹھیک ہے, الائنس میں ہمارے ساتھ ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کرتے, اگر اس کے پاس کوئی ایسی پروپوزل ہے تو اس پہ سوچیں گے. تو یہ بات نہیں ہے ہمارے اس وقت کوئی اس کے ساتھ کوئی ڈائلاگ, کوئی کمیٹی نہیں ہے, کوئی ڈائلاگ والا آپ نے وفد نہیں تیار کیا ہوا, کسی قسم کا کچھ نہیں ہوگا. یہ اب آپ خود ہی کریں گے بذریعہ عدالتیں, یہی ہوگا نا؟ یہی آپ. ہم اپنا انصاف مانگیں گے عدالتوں سے, ہم عوام کے زور سے جو ہے نا اپنی کریں گے. اگر حکومت کے پاس کوئی ایسی پروپوزل ہے پھر دیکھیں گے, اس کی بات اس کے پر جو مشاورت ہوگی وہ کریں گے. اگر بین لگ جاتا ہے تو پھر کیا آپ کا رد عمل ہوگا؟ دیکھو بین تو کسی صورت نہیں ہو سکتی. مطلب کسی صورت کیا؟ کسی صورت یہ ہے کہ یہ تو ان کی خواہش ہو سکتی ہے, یعنی ان کے پاس ایویڈنس کیا ہوں گے. دیکھیں آپ جب کر رہے, ہم ابھی سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا, یہ 11 ججز کا جو ہے نا متفقہ ڈیسیجن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف
پولیٹیکل پارٹی اور پارلیمانی پارٹی. تو سارے کہتے ہیں یہی کہتے سارے کہتے ہیں. اچھا یہ بھی کیا کہیں گے کہ یہ اس کو بین کرو؟ یہ تو سپریم کورٹ کا ابھی ریسنٹ ڈیسیجن ہے نا. وہ تو اس کے لیے کیا پروف دیں گے, کیا ثبوت دیں گے؟ وہ جو ثبوت ایک ثبوت بھی کورٹ پہ ثابت نہیں ہو سکا. دنیا بھر میں کیمپین چلتی ہے, آرمی چیف کا نام بدنام ہوتا ہے, پی ٹی آئی یو ایس اے جو ہے وہ ٹرکوں کے اوپر فوج کے سربراہ کی تصویر لگاتی ہے, عمران خان ٹویٹ کرتے ہیں, بہت سارے ہیں, اور بین الاقوامی طور پر کیمپینز چلا رہے ہیں, اندرونی طور پر گالم گلوچ ہو رہی ہے, ہرزہ سرائی, ہزار چیزیں ہیں نا. دیکھیں ایک چیز, ہر ایک چیز پی ٹی آئی کے پڑھے میں ڈالنا افسوسناک. آپ کے اکاؤنٹ سے آتی ہے نا. نہیں میں بتاؤں نا جی, دیکھیں ہمارے اکاؤنٹ سے جو آتی ہے وہ ہم دیکھیں گے, اس کو چیک کریں گے. لیکن جو باتیں اس وقت جو میں بتاؤں کہ دنیا کی بہت چیزیں ہیں, بہت ادارے ہیں, بہت لوگ ہیں, بہت کام ہو رہے ہیں, بہت جو ہے نا سازشیں ہو رہی ہیں. ہمارے کھاتے میں اور نہ ڈالو. ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم آئین کے مطابق رجسٹرڈ ہیں, ہم جو بھی کام کریں گے آئین پاکستان کے مطابق کریں گے. یہ میں کیٹیگریکلی کہتا ہوں, جو کام بھی آئین اور قانون سے ماروا نہیں کریں گے. ہاں اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں ایز اے صدقے سر, میں پھر میرے خلاف آپ جائیں کورٹ میں, جائیں آپ کورٹ میں میرے خلاف کیس کریں, بالکل. اگر میں کوئی سزاوار ہوں, میں سزا کے لیے تیار ہوں. ہم کسی طرح, مجھے اس پہ بھی افسوس ہے, مجھے اس پہ بھی افسوس ہے. دیکھو ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, کسی طور پر پاکستان کو کمزور نہیں دینا چاہتے. فوج ہمارے ملک کی ایک حقیقت ہے, ہم کسی طور پر اپنے ادارے کو کمزور نہیں کرنا چاہتے. اور ہماری خواہش ہے, ہماری یہ بہت بڑی, کہ ادارے جو ہے نا ان کی سیاست میں رول نہ ہو, وہ جو اس کے کنسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز ہے اس کے اندر کام کرے. ہم رسپیکٹ, میں نہیں, کون کہتا ہے, عمران خان تو بار بار کہتا تھا کہ یہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری ہے. یہ رسپیکٹ کرنے کا طریقہ جو ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو زیادہ آن نہیں کرتے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں تو صحیح, میں چلا بھی نہیں سکتا ہوں. سوشل میڈیا میں آپ کی پارٹی کا آفیشیل سوشل میڈیا, میں آپ کو بتاؤں نا, یہ سوشل میڈیا پہ ہماری فوٹو نہیں لگتی ہے. اور ایک دن صاحب نے کینسل کیا, وہ آپ نے دیکھے تھے کہ شبلی صاحب, میرا اور عمر یوب, مختلف لوگوں کی فوٹو چلتے ہیں کہ یہ وہ ہے. دیکھو سوشل میڈیا کو آپ اتنا زیادہ اس کے اوپر ریئیکشن کرنا. آپ کا پارٹی کا سربراہ جب ٹویٹ کرتا ہے, کیا کہتا ہے, تو وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں, پھر مجھے مسئلہ ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں پیمرا والے کہیں گے آپ کیوں پڑھ کے سنا رہے ہیں ایسی ایسی باتیں. دیکھو ہمارے لیڈر نے کوئی ایسا کام یا ایسا اقدام جو کہ قانون سے ماروا ہو, میں کیٹیگریکلی کہتا ہوں نہیں کی, نہ کرنی. اور اگر کوئی کسی کی اس قسم کی بات ہے تو ہم بالکل ضرور بات کرتے ہیں. اچھا فیک ویڈیو, فیک چلتے ہیں کافی اکاؤنٹس, آپ کے نام سے اکاؤنٹ چلیں گے, میرے نام سے اکاؤنٹ چلیں گے, اس کے نام سے اکاؤنٹ چلیں گے. ابھی تو بہت آفیشیل اکاؤنٹس, آفیشیل اکاؤنٹس, میں نے جو سوشل میڈیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ تو رؤف حسن صاحب نے بھی مانا نا, جب وہ 71 والی ویڈیو کا معاملہ, انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. یہ یہاں سے نہیں چلتا نا, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ شاید ذمہ داری نہ لیں اس کی. مجھے چونکہ میں اس سے زیادہ متعلق نہیں ہوں, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم کسی طور پر کوئی کام جو ہے نا ایلیگلی, امورل اور انکانسٹیٹیوشنل نہیں کرتے. ٹھیک, میں تو کسی بھی صورت میں, اپنی پارٹی بھی کرے گی, میں مخالفت کروں گا. آئی ول نیور. دیکھو یہ ہمارے بچوں کا ملک ہے, یہ جو ہم اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں نا, تو ہمیں سینسیبل, رسپانسبل طریقے سے جو ہے نا بیہیو کرنے. ایک ایک لفظ بولنا جو ہے نا وہ بہت ہے. میں کیسے, میں اپنے بچے یہاں محفوظ نہیں ہیں. یہاں ایک طرف آپ کے ٹیررزم ہے, آپ کے جو ہے نا, اچھا جو اس وقت جو لاوا پک رہا ہے, جو میرے علاقے کے لوگوں کے اندر جو تکلیف اور کرب ہے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا وزٹ کر لیں, ادھر چیک کر لیں. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. سینسیبل ہونی چاہیے. دیکھو اپنی سیاسی دشمنیاں کو آپ سیاست کی اختلاف کو اختلاف تک رکھے, دشمنیوں تک نہ جائیں. یہ جو اس وقت کر رہی ہے, یہ دشمنیوں تک لے جا رہی ہے. میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف تک رکھنا چاہیے. میں اس میں مزید ایڈ نہیں کروں گا. انتہائی سینسیبل پوائنٹ آف ویو. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام ہمارا جاری ہے. آئیے ناظرین, بات کرتے ہیں سینئر پی ایم ایل این لیڈر قیصر احمد شیخ سے, جو وفاقی وزیر ہیں برائے بحری امور. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کابینہ کی میٹنگ میں, جس میں پرائم منسٹر صاحب کے بیانات بھی چلے, آپ بھی وہاں پر موجود تھے. تو کیا موڈ ہے آپ کا, لگا رہے ہیں بین پی ٹی آئی پہ یا نہیں لگا رہے ہیں؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی تو آج کا کابینہ کے اجلاس میں کوئی ذکر, پی ٹی آئی کا لفظ بھی کسی نے نہیں بولا, کوئی ذکر ہی نہیں. پالیٹکس پہ تو ہم تو کابینہ میں کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے لیے, اکانومی کے لیے, بہتری کے لیے کیا بات ہو سکے. آج بات ہوئی
کہ ویزے دیں سب کو جو بھی پاکستان میں آنا چاہے، بجائے کہ ہم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں. لوگوں 126 ممالک ہو گئے ہیں لوگوں کو تکالیف ہوتی ہے، لینے جاتے ہیں کتنے دن. لیکن اسی کے اندر 9 مئی کے حوالے سے بڑا واضح بیان بھی موجود ہے. تو وہ کیا کابینہ میں بات نہیں ہوئی؟ وہ بولی بالکل کوئی بات 9 مئی کی کوئی بات نہیں ہوئی. آج بات ہوئی میرے اپنے مین معاملہ ہمارا تھا جو پورٹ اینڈ شپنگ، جس کو میری ٹائم افیئر ہم کہتے ہیں. مکس لائن دنیا کی سب سے بڑی لائن ہے، وہ ہمارے یہاں پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ کنٹینر کو جو ہے نا ہمارا رکا پڑا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو یارڈ ہے نا اس وقت کنٹینر میں جو یہ شپ بریکنگ کا ہے نا، وہ کام رکا پڑا ہے. تو اس کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرانزٹ کے لیے یہاں سے بڑے جہاز میں دنیا میں نا چلو اس وقت بڑے جو ویسل آ رہے ہیں نا ان کا فریٹ کم ہے، اور فریٹ بڑا امپارٹنٹ پارٹ پلے کر رہا ہے. تو ہمارے یہاں کے پورٹس پہ گنجائش ہوگی، یعنی ڈیمانڈز ہوں گی تو تب بڑے جہاز آئیں گے. اب اس قسم کے معاملات تھے. تو وہ جو پی ایم صاحب کا ساؤنڈ چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نظروں نے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا اور کانوں نے ایسی بات نہیں سنی کہ آرمی چیف کی ذات کے اوپر اٹیک اور اس کے بعد ان کے خاندان کے اوپر اٹیک، اور ہمیں اس حساس لمحے کا احاطہ کرنے، سمتھنگ لائک، وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو شروع سے ہی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، میں بھی خود یہی کہتا ہوں. اگر ہم اپنے جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، جو لوگ ملک کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، اور دہشت گرد ہمارے ملک میں ہے، اگر ہم انہی کے خلاف باتیں شروع کریں کبھی بھی، دیکھیے وہ ان کا اپنا رول ہے، ہمیشہ رہے گا. ہر دنیا پھر بات ہوئی نا قیصر صاحب اس کی اوپر؟ نہیں، آج نہیں ہوئی. ویسے جنرل تو ہوتی رہتی ہے، میں آج بھی کر رہا ہوں آپ سے لیکن آج کے اجلاس میں کوئی ایسی بات اچھا، آپ کا پی ایم ایل این کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر ایکس اکاؤنٹ یہ کہا گیا کہ تبدیلی کے نام پر عوام کو گمراہ کرنے والی تحریک انتشار کو کالعدم قرار دینے کے لیے ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں، لیکن شواہد پر مبنی چند ایسے واقعات ہیں جن کی روشنی میں اس شرپسند ٹولے پر پابندی ناگزیر ہو چکی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہیش ٹیگ کالعدم تحریک انتشار. That's your party's official position. So what is your position on this? دیکھیے بالکل میری بھی وہی پوزیشن ہے کہ دیکھیے جب تک انتشار رہے گا ملک میں، جب تک لا اینڈ آرڈر صورتحال بہتر نہیں ہوگی، ہم اپنی افواج کو ان کا تو دیکھیں نا، میں کئی پروگراموں میں طلب کہہ چکا ہوں کہ 2017 میں ہمارا ایگزیکٹ فگر آپ کو دے رہا ہوں، ڈیفنس کا بجٹ $10 ارب تھا، انڈیا کا $40 ارب تھا. آج سے 7 سال بعد ان کا 40 سے $83 بلین ہو گیا، یہ جو نیا انہوں نے بجٹ اس سال کا دیے، اور ہمارا 10 سے $6.5 بلین ہو گیا. یعنی 7 سال پہلے 4 گنا تھا انڈیا کا بجٹ، آج 14 گنا ہو گیا. ہم پھر بھی اپنی فوج کے خلاف، وہ بیچارے دن رات قربانی، ہم کہتے ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں. کوئی بھی ملک بغیر اس کے ڈیفنس کے، جو حالات ہمارے دونوں ہر جگہ پورے بارڈر پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے کیا صورتحال ہو رہی ہے. لیکن صرف اس میں فوج کا ذکر نہیں ہے، احسان ہے 9 مئی ہے، سپریم کورٹ ہے، سائفر ڈرامہ ہے. یہ بھی لکھ دیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر مجرمانہ خاموشی، اقتدار کے لیے آئین پامال، پاکستان اسلام دشمنوں یہودیوں سے اظہار یکجہتی، یہ آفیشیل ہے. مطلوبہ دہشت گردوں کو زمان پارک میں پناہ دی گئی. آپ یو سیٹنگ اٹ اپ فار اے بین، مطلب یہ تو اس پہ واضح ہے کہ لیکن ہم کوئی، میں دیکھیں ذکر نہیں ہوا آج کی موڈ کے، چلیں موڈ کی بات کرتے ہیں. آج کی میٹنگ تو آپ یہ بتا رہے ہیں اگر آفیشیل ہے تو یہ چیزیں تو سامنے ہیں، اس میں تو کوئی ڈینائی میں نہیں کر سکتا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بینڈ پہ نہ کوئی ڈسکس ہوا، نہ ہی ہم کرنے جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال، میرا اپنا ذاتی رائے ہے، ڈسکس آج نہیں ہوا. اب وہ آپ جو بتا رہے ہیں ٹویٹر پہ، وہ تو سامنے ہے، وہ تو آفیشیل ورژن ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی. پنجاب کے اندر سینئر منسٹر ہیں، چیف منسٹر کا دایاں ہاتھ ہیں، انہوں نے واضح انداز سے پوزیشن لی. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آپ کے انفارمیشن منسٹر کولیگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، انہوں نے 10 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی. سو دیر از اے ڈائنامک دیٹ از گوئنگ. سو یو آر سیئنگ کہ کابینہ نے آج اس کو بالکل ٹیک اپ نہیں کیا؟ کابینہ پہ کسی نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا، کوئی حوالہ ہی نہیں ہوا. کابینہ میں تو
اکنامک پرابلم پہ کہ بھائی کیسے ہمارے یہاں لوگ زیادہ ٹورسٹ آئیں، کیسے ہمارے یہاں بزنس مین آئے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیسے ہم کریں۔ کابینہ میں تو یہ فیصلہ ہوا کہ کس طرح ہم اپنی پورٹس کو اور زیادہ جو ہماری ڈیپ سی پورٹس ہیں اس کا کس طرح فائدہ۔ میں خود گیا ہوا تھا، ابھی پرسوں آیا ہوں واپس ہیچیسن پورٹ کا فیسلٹیز دیکھنے کے لیے۔ میں اسپین میں بھی ان کی پورٹس کی فیسلٹیز میں نے دیکھی، انگلینڈ میں بھی، وہ بھی ہمارے یہاں اپنا اور ایکسپینڈ کر چاہے، آلریڈی کراچی میں ان کا کافی کام ہے۔ آپ بڑا دلچسپ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ جو میڈیا کے اندر پروجیکشن ہے آج کی میٹنگ کی اور یہ جو ٹویٹ آیا، اس سے لگتا یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف، جس کو آپ تحریک انتشار کہہ رہے ہیں، ان کو آپ نے بین کرنا ہے، یہ ایک مومنٹم ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں فرینکلی nothing of that sort was discussed at all۔ بالکل کسی کے دیکھیں نا جنرل، یہ تو حقیقت ہے کہ یہ بات جو لا اینڈ آرڈر پہ تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے۔ کوئی پرٹیکولر ایسی بات اس سے پہلے ہوتی رہی، بات کی مختلف حوالوں سے آئی ہی۔ میں آج کی کابینہ کی آپ کو بات کر رہا ہوں۔ لگنا چاہیے بین ویسے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں بین نہیں لگنا چاہیے۔ ٹھیک، کیونکہ آپ ذرا کانسٹیچوئنسی کے سیزن پولیٹیشین، اس کی وجہ کیا، کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بین لگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میرا یہ ذاتی رائے ہے۔ دیکھیے کوئی اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو پکڑیں، اس کو سزا دیں، اس کے خلاف ایکشن لیں، لیکن یہ بین لگا دیں۔ پارٹی میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، پارٹی میں میں ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں جو خود صلح پسند ہیں، جو کہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ یہ ملک ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کے مختلف لوگ مختلف پارٹیز میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ پارٹی کا جو سربراہ ہے، الزام اس کے اوپر آتا ہے۔ جی وہ تو دیکھیں نا، اگر کسی آپ کی پارٹی کے والے سے بات نہیں، لیکن عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کسی نے جرم کیا نہ جائے ہماری پارٹی سے ہو یا کسی اور، اگر ملک کے خلاف کوئی کیا ہے تو ملک کے قانون کے مطابق اس پہ ضرور ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ تو دو رائے اس میں ہے۔ آپ میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح جانتے ہیں، کم لوگ ویسے جانتے ہیں، ان کی سوچ اس پر کیا ہے؟ آپ کی ان سے بات ہوئی؟ میاں نواز شریف صاحب کی سوچ تو دیکھیے بڑی واضح ہے۔ جب وہ تشریف لائے انگلینڈ سے اور انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا، تو اس میں تو واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ میں سب لوگوں کے پاس خود جاؤں گا اور میں چاہتا ہوں کہ مفاہمت کروں، اور یہ جو حالات ہو چکے ہیں ان میں ہم سب مل کے آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہر ایک کے پاس جاؤں گا، یہ تو کلیئر کٹ۔ لیکن اس پر بالکل انیکٹیو ہو گئے، مزمحل ہو گئے بالکل۔ دیکھیے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں محسوس کرتا ہوں ملک میں جو حالات چل رہے ہیں نا، کوئی بھی محب وطن ملک بندہ یہ حالات میں تو تکلیف میں ہے نا، وہ انتہائی پریشانی میں ہے کہ ہمارے ملک کے اکنامک صورتحال کیا ہے، پولیٹیکل صورتحال۔ مرکز میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، سندھ میں آپ کے اتحادیوں کی حکومت ہے، بلوچستان میں آپ کے اتحادیوں کی حکومت ہے، اے جے کے گلگت بلتستان کے جو فیڈریٹنگ یونین سے آپ کے ساتھ ہے، صرف ایک کے پی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ملک کی حالت اتنی خراب ہے آپ کی حکومتوں کے ہوتے ہوئے کہ نواز شریف صاحب پریشان ہیں۔ جی میں بھی 27 سال سے اسمبلیوں میں جا رہا ہوں۔ میں نے اتنی آپس میں جو تو میں اتنی تلخ کلامی، اتنے غلط الفاظ کبھی نہیں دیکھے۔ بڑی رہے، میں ریسنٹلی 4 دن پہلے ہاؤس آف لارڈ میں گیا، یقین جانیے میں تو حیران ہو گیا، ایک اتنی سائلنس تھی۔ وہ پڑھ رہے تھے، کوئی بھی ممبر لارڈ وہ پڑھ رہے تھے اور ہر کوئی اس کو سن رہا تھا، کوئی ایک لفظ، خاموشی، سناٹا تھا۔ ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں، انہی کا۔ لیکن جمہوریت اگر صرف کہے نا، یا ہمارے ملک میں کیا طلعت آپ بڑے سیزن ماشاءاللہ ہے اور بہت پروگرام آپ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم یہی کہتے رہے نا کہ صحیح الیکشن ہو، فیئر ہو، اس سے بڑے تو جو ان کے یہاں ہے انہی سے ہم نے سیاست لیا نا۔ لیکن 15 سال ان کی کنزرویٹو پارٹی کو ہو گئے، رزلٹ تو نہیں دے سکے ان کے اندر، لیکن فیئر ہوئے نا۔ صرف یہ سوچ لینا کہ فیئر الیکشن ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، مقصد صرف یہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ ہم مہنگائی کے اوپر رو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں مہنگائی۔ میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ اگر ہمارے یہاں $1 کا لیٹر اس وقت پیٹرول ہے نا، ان کے یہاں $2.25 کا لیٹر ہے، اور ہر چیز مہنگی ہے ان کے یہاں، لیکن ان کی آمدنی زیادہ ہے، ان کی پرچیزنگ پاور زیادہ ہے، وہ خرید سکتے ہیں، ان کے یہاں سسٹمز بہتر بنے ہوئے ہیں۔ تو 15 سال کنزرویٹو پارٹی مسلسل حکومت میں رہی اور بہترین الیکشن ہوئے، لوگوں نے ووٹ دیے نا۔ آپ نے کہا کہ بہترین الیکشن، اصل بنیاد جو ہے کسی بھی حکومت کی لیجٹمیسی کی وہ انتخابات ہیں، اور آپ کی حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ انتخابات، ابھی کیسر صاحب آپ سے پہلے یہاں پہ موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فارغ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے،
तो बुनियाद को ही चैलेंज करते हैं ना, नहीं वो तो फिर आप मेहनत करते रहे बुनियाद ही। वो किसने चैलेंज नहीं किया मुझे चलत ये आपसे ज़्यादा कौन जानता है। मुझे कोई एक इलेक्शन बता दे, मैंने भी कोई 7 इलेक्शन तो खुद कंटेस्ट किए, कोई एक इलेक्शन बता दें जिसमें अपोजिशन ने माना। हमने क्या हो गया, इंडिया में ऐसा नहीं होता, वो हर इलेक्शन को गलतियां हुई होंगी, मैं कोई ये नहीं कहता कि हर चीज़ बिल्कुल फेयर हुई है, लेकिन कहीं तो हमें आपस में बैठ के कोई समझौता करना पड़ेगा। टुवर्ड्स द एंड अगर आप मुझे बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने ये कमिट किया था कि सबके पास जाएंगे, वो फिर क्यों नहीं जाते कि चलें छोड़ें जी इमरान खान को भी निकालें बाहर, बैठ के एक डायलॉग करते हैं, वो ऐसा क्यों नहीं कहते? सुनने कोई तैयार नहीं, या किसी की कोई ना किसी बड़े की ना छोड़, जो कोई असम्बली में हो रहा है, यानी क्या गालियाँ हम निकाल रहे हैं, कोई जहाँ इज्जत ही ना रहे, बड़े छोटे की इज्जत नहीं है, कोई तादीब नहीं। मैंने आपसे कह रहा हूँ एक लफ्ज़ मुंह से कोई निकालने वाला नहीं था, यही हाउस ऑफ लॉर्ड से अभी मैं हो के आ रहा हूँ, और मैं खुद हैरान हो गया, मुझे नहीं तसव्वुर था कि ये भी होता है। आपको खामोशी अजीब सी लग रही होगी, बहुत अजीब, हम किस तरह उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ क्या हालत है, उनके यहाँ क्या हालत है। तो मियाँ साहब कब अपनी खामोशी तोड़ेंगे और कब? मियाँ साहब बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और बड़े ही ठंडे दिमाग से और बड़ी शराफत की उन्होंने सियासत की है। ये सियासत का म्यार ही चेंज हो गया। वो सियासत हम अपने हल्कों में, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, हमारे यहाँ सख्त होता है, लेकिन हम एक दूसरे से कोई नहीं ज़ाती तौर पे रंजिश करते। ठीक है, इख्तलाफ होता है, पॉलिसी होती है, ये जो असम्बलियों में हमने बना दिया। बर्दाश्त हो गया कि हम ज़हनी तौर पर रिटायर हो गए हैं क्या? नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकता, आपने मेरे से पूछा, मेरी मुलाकात नहीं हुई काफ़ी दिनों से उनसे। मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं आ रहे, लाइमलाइट में नहीं है। खुद आए थे, बड़े जज्बे से आए थे ना, ये अभी जो आए लंदन, तो हर किस्म की उन्होंने कहा कि मैं हर एक के पास जाके, तो वो चाहते थे कि एक नया चैप्टर शुरू हो, लेकिन नहीं हो सका ना, अनफॉर्चुनेटली। और अब जब हम मुल्क की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब दिन रात लगे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखा किसी को। तो ना खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हैं, हमें भी पता नहीं होनी। मेहनत तो नहीं होती ना, वो तो नहीं, मेहनत तो जितनी मेहनत से मुराद जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो कर रहे हैं, मैं उसी साइड का बंदा हूँ जिनसे वो मिल रहे हैं, जिस तरीके से कुछ। देखिए महंगाई है हमारे यहाँ, प्रॉब्लम है महंगाई का, लेकिन महंगाई हमारी परचेजिंग पावर कम है। हमने मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मुवाफिक माहौल का इंतजार करेंगे, उसके बाद अपना रोल प्ले करेंगे। इज दैट जरूर करेंगे जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। आइए नाज़रीन, अब चलते हैं डॉक्टर गौहर एजाज के पास, चेयरमैन FPCCI, साबिक निगरान वज़ीर बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने IPPs के मामले को छेड़कर भेड़ों के छत्ते को छेड़ दिया है। आपके खिलाफ जो कैंपेन चल रही है उस पर मैं बाद में आऊँगा। अब तो वज़ीर आज़म के बेटे ने भी इसके अंदर छलांग लगा दी है, और उनका मानना ये है कि बगास के जो हैं प्लांट्स, उनको कोई कैपेसिटी पेमेंट वगैरह नहीं होती। ये सरासर गलत है ये जो दावा किया जा रहा है। मैं ज़रा पहले तो इस मामले पर आपकी राय लेना चाहूँगा कि जो सलमान शहबाज ने कहा वो दुरुस्त है या नहीं? जी, सलमान शहबाज ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसमें उन्होंने कहा है कि उनके प्लांट को अगर आप यहाँ देखें तो उनका 7 रुपये का रॉ मटेरियल है और 11 रुपये की उनको जो है वो कैपेसिटी का जो हेड है उसके नीचे उनको पेमेंट हुई हुई है। लेकिन जो सलमान शहबाज कह रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, कह रहे हैं कि जो मेरी कैपेसिटी लगी हुई है उसकी बेसिस पे मुझे नहीं पेमेंट मिल रही, मुझे पेमेंट मिल रही है जो मैं बिजली बना रहा हूँ और जो मैं बिजली दे रहा हूँ। तो उनको 18 रुपये की बिजली मिली है, और मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान को जो सलमान शहबाज का फार्मूला है जो उनके प्लांट पे लगाया हुआ है, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि ये पाकिस्तान पूरे पे लगा दें कि जिससे बिजली ख़रीदें उसको पैसे दें। जो मामला जो पूरा मैंने उठाया है, मामला ये है कि आप बंद प्लांटों को किस तरीके से आप जो है वो बग़ैर बिजली लिए, एक किसी को 100 करोड़, किसी को 500 करोड़, किसी को 1000 करोड़, किसी को 5000, किसी को 10,000, किसी को 15,000 रुपये, और 25-25 साल पुराने प्लांटों को भी 500-500 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 25-25 साल पुराने को। मैंने ये समझा था कि ये मसला हल हो गया है, और जब मैंने ये रिपोर्ट देखी है तो सामने आ गई। तो पहले सलमान शहबाज की बात कि वो जो बोल रहे हैं फॉर्मूले के अंदर जो है वो उनको जो नेपरा पेमेंट कर रहा है उनको फ्यूल की मद के अलहदा कर रहा है, और उनको जो उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनके तहत वो कैपेसिटी के नीचे उनको अलहदा कर रहा है, लेकिन उनकी कोई ऐसी कैपेसिटी पे पेमेंट नहीं मिल रही जो वो बना नहीं रहे। वो जो बिजली दे रहे हैं 18 रुपए की, उसी के ऊपर उनको बिजली की पेमेंट हो रही है, जबकि बाकी जो आप देख रहे हैं उनको बगैर बिजली बनाए उनको कैपेसिटी पेमेंट मिल रही है।
تو ہیڈ وہی ہے کیپیسٹی پیمنٹ کا، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک بند کر کے مل جانا اور ایک جو بجلی بنا کے دینا. اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کو کیپیسٹی پیمنٹ دو، جس سے بجلی خریدو، جتنی خریدو اس کی کیپیسٹی پیمنٹ دے دو. اچھا، میں جتنے ایکسپرٹ سے بات کرتا ہوں وہ ہمیں بتاتے ہیں جی کہ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. کیسے کریں؟ سوورن گارنٹیز ہیں، بین الاقوامی معاہدے ہیں. اب آپ جو ہے تنظیمی طور پر بھی سپریم کورٹ سے آپ نے کہا کہ ہم رسمی طور پر ان سے کہیں گے کہ اس معاملے میں آئیں. لاسٹ ٹائم سپریم کورٹ جس معاملے کے اندر آئی، معاشی طور پر ہمیں اس کے لیے بڑا نقصان اٹھانا پڑا. تو نمبر ایک اس کے اوپر آئیے گا، تو آپ کا ریڈیکل کوئک سلوشن کیا ہے؟ کیا کریں؟ بالکل صحیح وہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں طلعت کہ یہ ہمارے معاہدے ہیں، اور جو معاہدے ہیں ان کے تحت ہمیں چاہے وہ پلانٹ یہ جو ان لوگوں سے ہوئے ہیں جن کو ہم 100 کروڑ 500 کروڑ 1000 کروڑ 5000 10,000، میں یہ روپے نہیں بول رہا، کروڑ بول رہا ہوں، 15,000، یہ ہم ان کو بند پلانٹوں پہ دینا ہے. ہم نے معاہدہ کیا. یہ جو معاہدہ ہے اس کی 2 شرائط ہیں. پہلی شرائط یہ ہے کہ وہ جو پلانٹ لگائیں گے وہ پلانٹ صحیح جو ہے وہ قیمت پہ لگائیں گے جو انہوں نے جو ہے جس کی انہوں نے یہاں پہ انڈیمنٹی دی ہوئی ہے. دوسرا انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم جو اس کے اندر فیول چارج کریں گے وہ ایکچول فیول چارج کریں گے. تیسرا کہا ہے اس کے اندر کسی بھی کانٹریکٹ میں ہوتی ہے کہ جو آپ معاہدہ کر رہے ہیں وہ معاہدہ بیس ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. میں یہ بول رہا ہوں کہ اس کا فورنزک آڈٹ کرانے، اور اس کی کاسٹ $70,000 ہے، جو 2018 کی رپورٹ میں محمد علی صاحب بتا رہے ہیں کہ $70,000 کی پیمنٹ کسی ادارے نے نہیں دی جس کی وجہ سے وہ فورنزک نہیں ہو. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آج کمٹ کر رہا ہے کہ اس کی فورنزک آڈٹ کی جو کاسٹ ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان کے پورے بزنس کمیونٹی ادا کرے گی. آپ ایک بار فورنزک آڈٹ کر لیں کہ یہ پلانٹ جو لگے ہوئے ہیں یہ صحیح قیمت پہ لگے ہیں. یہ اگر یہ پلانٹ ایک پلانٹ یہاں لگا ہے، میں ایک انٹرسٹنگ بات طرح بتاتا ہوں، حکومت نے ایک پلانٹ لگایا جام شوروں پہ، وہ پلانٹ اگر 100 روپے کا ہے، دوسرا پلانٹ ایک پرائیویٹ انویسٹر نے 200 کا روپے لگایا ایک ہی وقت میں. تو آپ کے اپنے پاس ایویڈنس موجود ہے، نہ کریں اس کی طرف، آپ فورنزک آڈٹ کرا کے سب کی رپورٹ لے لیں. آپ کے پاس یہاں پہ ونڈ پاور سامنے نظر آ رہا ہے. ایک پلانٹ کو پچھلے سال 50 میگا واٹ کے ونڈ پاور پہ ترر 50 میگا واٹ، 28% اس سے آپ نے مال خریدا ہے. اس کو 1000 کروڑ دے دیا. کتنا طرت؟ 1000 کروڑ. پہلے 1 کروڑ ہوتا ہے، پھر 10، پھر 100، پھر 1000 کروڑ دے دیا 50 میگا واٹ کے ونڈ پاور میں، جس میں کوئی فیول نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اسی طرح کے ایک پلانٹ کو جو ہے وہ 100 کروڑ بھی دیا ہوا ہے، 300 بھی دیا ہوا ہے. سامنے ہے ہر چیز. ایک ہی وقت میں 6 مہینے میں 2 کارخانے لگتے ہیں. ایک 14 سینٹ میں بجلی دے رہا ہے، اس کا کانٹریکٹ ایک کا 4 سینٹ کا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے، بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں طرح کہ اب یہ قوم کی سالمیت اور قوم کی بقا کا معاملہ، یہ میرا یا آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ سلمان شہباز کا بھی معاملہ نہیں ہے. سلمان شہباز کا بھی معاملہ نہیں ہے 63 میگا واٹ کا. کور ایشو دیکھیں، یہ جو ڈیٹا ہے یہ ظاہر ہے کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جو کسی تہہ خانے کے اندر رکھا گیا ہو. آپ نے ڈیٹا انالائز کیا، آپ نے ایکسیس کیا، موجود ہے، آپ نے اس کی بنیاد کے اوپر ایک سٹینڈ لیا اور وہ ڈیٹا شیئر کیا، اور وہ ڈیٹا جو ہے بہت کم چیلنج ہوا ہے، بلکہ چیلنج ہوا ہی نہیں ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ وزیر بھی رہ چکے ہیں، نظام کو اندر سے بھی جانتے ہیں، وہ کیا وجہ ہوگی کہ اتنا بڑا ریپ آف، اتنے ڈیٹے کی موجودگی میں اس کو کسی نے ٹیک اپ نہیں کیا؟ واٹ کین بی دیٹ ریزن؟ بڑا سمپل ہے معاملہ طلعت. ہمارا آدمی کہتا ہے یہ کانٹریکٹ ہے اور ہم نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے، اور معاہدہ جو ہے اگر ہم معاہدے کو بالکل دیکھیں گے تو دیکھیں پچھلی بار ہر ایک کو ڈرایا جاتا ہے. دیکھیں جی ریکارڈ ایک کو سپریم کورٹ نے دیکھا تھا، تو اس طریقے سے دیکھیں $6 بلین کا ملک پہ جو ہے وہ ایک کلیم آ گیا تھا. ہم نے معاہدہ، یہ دوبارہ اتنے بڑے کلیمز آ جائیں گے. یہ وہ کانٹریکٹ ہی نہیں ہے، یہ کانٹریکٹ بے ایمانی پہ بیسڈ ہیں، یہ اوور انوائسز پہ بیسڈ ہیں. یہ تمام کانٹریکٹس میں بہت غلطیاں ہیں. ہم ایک ایک کانٹریکٹ دیکھ رہے ہیں. اچھا، اور میں ایک اور انٹرسٹنگ طلعت بتاتا ہوں. جس ہمارے پاکستان کے لائر نے جو ہے یہ کیس ریکوڈیک کا پاکستان کے خلاف لڑا تھا، اور وہ نکال کے لایا تھا کہ کیا کیا چیزیں پاکستان، ہم نے وہی وکیل لیا ہے پاکستان کے فیور میں. اس نے کہا میں پاکستان کے لیے یہ مقدمہ لڑوں گا. اب ناؤ دس از اے بریکنگ نیوز فار یو آلسو، کہ جس وکیل نے ریکوڈیک کی کمپنی کے پاکستان کے سامنے $5 بلین کا انٹرنیشنل کورٹ میں لڑا تھا، وہی وکیل، ہی از ون آف دا بیسٹ لائرز آف آر کنٹری ان کانٹریکٹ لا.
وہ جو ہے وہ ہم نے وہی دنیا کے بہترین وکیل لیں گے, کہیں پاکستان کو پاکستان کی بزنس کمیونٹی لیٹ ڈاؤن نہیں کرے. وہ ریکوڈک کا کیس ہم نے نہیں لڑا تھا, ہم ایک ایک چیز کو سامنے لائیں گے, کیونکہ یہ میں پھر بول رہا ہوں, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اس وقت ہمارے پاس جو بل آ رہا ہے 60 روپے کا, میں سمجھتا ہوں اس کے اگر ایکچوئل بل بنایا جائے جس بیسس پہ جیسے سلمان شہباز 18 روپے پہ بجلی دے رہے ہیں, یہ سب بھی 18 روپے پہ اسی طرح دیں تو ہمارا جو بل ہے سب کا 60 کے بجائے 30 ہو جائے گا. یہ ایک پلانٹ 200 روپے میں بجلی دے رہے ہیں, کوئی پلانٹ 750 میں دے رہے ہیں, کوئی پلانٹ 100 روپے میں دے رہے ہیں, اس سب کی ایوریج بن کے ہی ہمارے پہ پاکستان پہ یہ مصیبت قیامت نازل ہوئی ہوئی ہے. تو جو یہ معاملہ ہے یہ 23,400 میگا واٹ کو کیپیسٹی دے رہے ہیں, یہ 10,000 میگا واٹ بھی نہیں چل رہی کیپیسٹی. اور میں سمپلیفائی کر دوں, اگر اس میں سے میں نیوکلیئر نکال دوں جو 83% پہ چل رہا ہے, جو کہ اس ہماری پاور منسٹری کے نیچے ایکچولی نہیں چل رہا, وہ ہمارے جو ہے وہ ادارے چلا رہے ہیں, اور وہ 83% پہ چل رہا ہے, اور وہ بھی اور حیران ہو جائے ان کی کاسٹ بھی 20 روپے ہے. جو وہ پلانٹ چل رہے ہیں ان کی کاسٹ بھی صرف 20 روپے یونٹ ہے. اتنی بڑی کیپیسٹی 50,000 کروڑ روپے کی اس کے اندر اماؤنٹ ہے کیپیسٹی پیمنٹ کا, اس کے باوجود 20 روپے یونٹ کاسٹ ہے اس 2 ٹریلین میں سے. تو یہ جو باقی سارا اماؤنٹ ہے اگر میں وہ نکال لوں تو شاید یہ 30, 32, 33 روپے میں ابھی نمبرز اس کے آج ورک آؤٹ ہو رہے ہیں, وہ علیحدہ آ جائے گا کیپیسٹی فگر, تو شاید اس سے بھی زیادہ ہے, 24 نہیں ہے 32, 33 ہے. یہ جو ہمارے منسٹر صاحب 18 بولتے ہیں وہ 18 روپے بولتے ہیں ہائیڈل کو بھی بیچ میں گن کے. میں یہ بول رہا ہوں کہ 24 روپے اس کا ہے جن سے آپ آئی پی پی والوں کو پیسے دے رہے ہیں, آپ ان کو ایوریجز میں نہیں جائیں, پرابلم کو دیکھیں. ہم منسٹر صاحب کو بھی التجا کر رہے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ, وہ تو میں آپ کی ان کی بات چیت جو ہے ایکس کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ کیسے سوال جواب ہو رہے ہیں. تو بڑی اپنی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ کے منسٹر ہیں, ہماری پاکستان کی, میں نے لکھا بھی ہے, یو آر ریپرزینٹنگ اسٹیٹ, آپ الیکٹڈ منسٹر ہیں. تمام آداب ملحوظ خاطر رکھ کے آپ نے ان کو مخاطب کیا. بالکل آخر میں what is your next step? کی عزت کریں گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں. What is your next step? Quickly, if you were to tell me, what is your next step? سر نیکسٹ اسٹیپ ایک ہی ہے, حکومت کو میں پھر درخواست کر رہا ہوں, اس کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے عوام کو دیکھ رہے ہیں. عوام کو دیکھیں محبت کی نظر سے, اور عوام کے مسئلے کو دیکھیں. یہ مسئلہ ان 40 لوگوں کے لیے جو ہے پوری 24 کروڑ لوگوں کو نہ قربان کریں. میری ایک ہی درخواست ہے منسٹر صاحب کو بھی کہ آپ کو بھی جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا, اور ہم سب کو دینا پڑے گا کہ یہ کانٹریکٹ معاہدے کے نام پہ اس کو دیکھیں, اس نظر سے دیکھیں کہ اس میں غلطیاں کیا ہیں. اس نظر سے مت دیکھیں کہ میں نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس نظر سے دیکھیں یہ پاکستان کی امانت ہے, اس نظر کے دیکھیں کہ یہ 60 روپے نہیں دے سکتے, نہ صنعت چل سکتی ہے جو ہے وہ 16-17 سینٹ پہ, ہماری ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی, چل ہی نہیں سکتی. پورے پاکستان کے چیمبر جمعے کو یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں فیڈریشن کے اندر, سارے پاکستان کے چیمبرز. کوئی کہتا ہے مجھ سے کوئی کاروبار نہیں چل سکتا, نہ 80 روپے پہ, نہ ڈومیسٹک 60 روپے میں, نہ صنعت چل سکتی ہے, کوئی نہیں چل سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. I have to leave it there. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.